السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما تفسیر سورۃ التوبہ آیت نمبر 28 اور 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی مشرکوں کو کہا گیا ہے کہ ناپاک ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بلا شبہ مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں، ناپاک ہیں، لہذا وہ اپنے اس برس کے بعد یعنی اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مومن اور دین و ذات کے اعتبار سے پاک بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ان مشرکوں کو جو دین کے اعتبار سے ناپاک ہیں مسجد حرام سے دور ہٹا دیں، اور اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد انہیں مسجد حرام کے قریب نہ آنے دیں۔ یہ آیت 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کے لیے بھیجا اور انہیں حکم دیا تھا۔ پیچھے تفسیر میں آپ پڑھ آئی ہیں، اور آپ نے بھیجا تھا حضرت علی کو حضرت ابوبکر کے پیچھے، اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی عریاں ہو کر، ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو پورا فرما دیا اور شرعن اور قدرن اس کا حکم دے دیا۔ عبد الرزاق نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں روایت کیا ہے، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرکین تو ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ جانے پائیں، مگر کوئی کسی کا غلام یا ذمی ہو تو اسے اجازت ہے۔ امام ابو عمرو اوزاعی نے کہا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تحریری طور پر یہ فرمان جاری کر دیا تھا کہ یہود و نصارہ کو مسلمانوں کی مسجدوں میں داخل ہونے سے منع کر دو، اور انہوں نے اپنے اس فرمان کے آخر میں اس آیت کریمہ کو بھی لکھا تھا، انما المشرکون نجس، بلا شبہ مشرک جو ہیں وہ ناپاک ہیں۔ عطا فرماتے ہیں کہ سارا حرم ہی مسجد ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ فلا يقربوا المسجد الحرام، لہذا وہ بیت اللہ کے پاس نہ جائیں۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ مشرک نجس اور مومن جو ہیں وہ پاک ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المؤمن لا ينجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے آگے وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے، فقیری کا خوف ہے، تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ اس طرح تو ہم بازاروں اور مارکیٹوں سے کٹ جائیں گے، ہماری تجارت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور جو سہولتیں ہمیں حاصل ہیں ہم ان سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یہ پوری آیت نازل فرمائی کہ اگر تمہیں مال کے کم ہونے کا اور فقیر ہونے کا خدشہ ہے، اہل شرک سے تعلقات منقطع ہونے کی صورت میں، ان سے ترک تعلقات کرنے کی صورت میں، مشرک لوگوں سے ترک تعلق کرنے کی صورت میں، اگر مال کے کم ہونے کا اور فقیر ہونے کا خدشہ ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں اہل کتاب کی گردنیں جھکا کر تمہیں جزیہ دلا دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان اللہ علیم، بے شک اللہ خوب جانتا ہے، یعنی تمہارے لیے بہتر کیا ہے، حکیم اور بڑی حکمت والا ہے، یعنی وہ جس بات کا بھی حکم دے اور جس سے منع فرمائے وہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال و اقوال میں کامل اور اپنے اوامر میں عادل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مشرکوں پر اس پابندی کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان کا اندیشہ تھا۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اہل ذمہ سے جزیہ دلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت جناب مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں تفسیر القرآن میں، اس آیت میں مشرکوں کو ناپاک کہا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ فی ذات ہی ناپاک ہوتے ہیں، کہ ان سے اگر ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ دھونا پڑے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے عقائد ناپاک اور گندے ہوتے ہیں، اخلاق ناپاک ہوتے ہیں، اور نیتوں میں ہر وقت ان کے فتور اور مکر و فریب ہوتا ہے، اور ان کے اعمال جو ہیں گندے ہوتے ہیں، جو ہر وقت اسلام دشمنی، مسلمانوں سے دشمنی، اسلام سے دشمنی پر ظلم و تشدد اور ضد اور ہٹ دھرمیاں اور سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس رائے کی روح سے مسلمانوں کو واضح حکم دے دیا گیا کہ اب مشرکین بیت اللہ کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے۔ مکہ جہاں ایک مقدس مقام تھا، وہاں تجارتی مرکز بھی تھا، اور یہ تجارت زیادہ تر مشرکین مکہ کے ہاتھ میں تھی، لہٰذا مکہ اور اس کے آس پاس بسنے والے بالخصوص نو مسلموں کو خدشہ لاحق ہوا، ڈرے کہ اب ضروریات کیسے پوری ہوں گی، اور نیز ذرائع روزگار بھی متاثر ہونے کا اندیشہ تھا مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو تسلی دی، اور اس خدشے کا مداوع یوں ہوا کہ مسلمانوں نے معیشت کے سارے میدان خود سنبھال لیے، جن میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی اور مسلمانوں کو غنی کر دیا۔ اس صورتحال کا صحیح اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ جب پاکستان بننے کے وقت 1947 میں ہندو لوگ جن کے ہاتھ میں معیشت کی باغ دوڑ تھی، یہ پاکستان کو چھوڑ کر ہندوستان جا رہے تھے، اور زندگی کے ہر میدان میں اور بالخصوص معیشت کے میدان میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، تو عرصے تک تجارتی منڈیاں ہی بند رہیں۔ آخر مسلمانوں نے ان منڈیوں کو سنبھال لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بہت جلدی غنی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے قاتل الذین لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، اور وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے حقیقت میں ان کا کسی بھی پیغمبر اور ان کی شریعت پر ایمان نہیں رہا۔ یہ لوگ صرف اپنی آراء، خواہشات
اور اپنے آبا و اجداد کی اتباع کر رہے ہیں۔ جن باتوں کو یہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دین اور اس کی شریعت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اگر اپنے دین اور شریعت پر ان کا صحیح ایمان ہوتا تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یقیناً ایمان لے آتے، کیونکہ تمام انبیاء کرام رضی اللہ عنہم نے علیہم السلام نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آپ کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ کی اتباع کا حکم دیا تھا، مگر آپ جب تشریف لے آئے تو انہوں نے ایمان لانے کے بجائے کفر کو اختیار کیا، حالانکہ آپ تمام رسولوں سے اشرف و افضل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا ایمان سابقہ انبیاء کرام کی شریعتوں کے مطابق بھی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی آراء اور اپنی خواہشات ہی کو اپنا دین و ایمان بنا رکھا ہے۔ لہذا سید الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء اور اکمل الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے دیگر انبیاء کے ساتھ ایمان لانا ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ جب مشرکین کا کام تمام کر دیا اور لوگ غول در غول یعنی دھڑا دھڑ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، فوج در فوج، گروہ کے گروہ، جماعتوں کی جماعتیں جب دین میں داخل ہو گئیں تو اس کے بعد یہ پہلی آیت تھی جو اہل کتاب سے جہاد کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب جزیرۃ العرب کا مسئلہ حل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اہل کتاب یہود اور نصارہ سے جہاد کا حکم دے دیا، اور یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رومیوں کے خلاف جہاد کی تیاری کی اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی اور ان کے لیے اس راز کو ظاہر کر دیا۔ مدینے کے ارد گرد کے قبائل عرب کی طرف بھی آپ نے لڑائی کا پیغام بھیجا تو وہ بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس طرح 30,000 جنگجوؤں کا لشکر آپ کی قیادت میں جمع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، البتہ مدینہ منورہ اور اس کے گرد و پیش کے کچھ منافقوں وغیرہ نے اس میں شرکت نہیں کی۔ یہ سال بھی قحط کا تھا اور موسم بھی شدید گرمی کا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رومیوں سے جہاد کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ تبوک پہنچ گئے، اور تبوک کے چشمے پر آپ نے قریباً 20 دن قیام فرمایا۔ پھر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استخارہ کیا اور لوگوں کی تنگی اور کمزوری کی وجہ سے اس سال واپس تشریف لے آئے، جیسا کہ انشاءاللہ اس کی تفسیر آگے بیان کی جائے گی۔ فرمائے یہ خطاب جو ہے، اس آیت میں یہ خطاب جو ہے یہ اہل کتاب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ پر اور آخرت پر بھی ایمان رکھنے کے مدعی تھے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے ویسے وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے شریک بھی بنائے ہوئے تھے، خود باتیں گھڑ کر اللہ کے نام منسوب کر دیتے تھے، اللہ کی آیات کو چھپایا اور انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچا بھی، ان میں تحریف و تعویل بھی کی۔ اگر وہ فی الواقع اللہ اور اس کی صفات پر ایمان لانے والے ہوتے تو یہ کام کبھی بھی نہ کرتے۔ اسی طرح ان کا آخرت پر ایمان اس طرح کا تھا کہ بس ہم ہی جنت میں جائیں گے، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں اور سورۃ مائدہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ ان کا صرف ایمان اس طرح کا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بس ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی سب دوزخ میں جائیں گے، اس لیے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے چہیتے اور پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور اگر ہمیں آگ نے چھوا بھی تو بس چند دن کی بات ہے۔ اسی طرح نصارہ نے کفار عیسیٰ کا عقیدہ گھڑا، کفارہ مسیح کا عقیدہ گھڑا اور اللہ کے ہاں مسئولیت سے بے خوف ہو گئے۔ آخرت پر ایمان لانے کے یہ معنی ہے کہ انسان اس بات پر بھی یقین رکھے کہ وہاں کوئی سفارش، کوئی نسب، کوئی فدیہ، کوئی بزرگ سے انتساب، خواہ یہ نسلی ہو یا پیری مریدی کے رنگ میں ہو، کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یعنی جو کچھ ان کی شریعت میں ان پر نازل ہوا تھا اسے بھی وہ تو پوری طرح سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے اور نہیں کرتے تھے، اور اس رسول کی تو سینہ تان کر مخالفت پر
اتر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ولا یدینون دین الحق، اس آیت میں صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے کا ذکر ہے۔ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اس آیت میں صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے کا ذکر ہے، جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجوس سے بھی جزیہ لیا تھا، جس سے معلوم ہوا کہ ہر مذہب کے غیر مسلموں سے جزیہ لیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو مجوس تھے یہ کون تھے؟ سورج پرست اور آتش پرست، ان کو مجوس کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جس میں کسرا شاہ ایران سے جزیہ کے مطالبے کا ذکر ہے، یعنی مغیرہ بن شعبہ نے کسی جنگ کے موقع پر کسرا کے سپہ سالار سے فرمایا ہم عرب لوگ سخت بدبختی اور شدید مصیبت میں مبتلا تھے، بھوک کی وجہ سے چمڑے اور کھجور کی گٹھلیاں چوسا کرتے تھے اور چمڑے اور بالوں کی پوشاک پہنتے تھے، درختوں اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ پھر زمین و آسمان کے مالک اللہ عز و جل نے ہماری طرف ہم میں سے ہی ایک نبی مبعوث کیا جس کے والدین سے ہم اچھی طرح واقف تھے۔ ہمارے نبی ہمارے پروردگار کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ تم سے جنگ کریں تاکہ تم اکیلے اللہ کی عبادت کرو یا پھر جزیہ ادا کرو۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے اور ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں رہو گے تو تم کو ٹیکس یعنی جزیہ ادا کرنا پڑے گا۔ ہمارے نبی نے ہمیں پروردگار کا یہ پیغام بھی پہنچایا کہ جو شخص ہم میں سے قتل ہوگا وہ جنت کی ایسی نعمتوں میں رہے گا جو کسی نے دیکھی بھی نہیں، اور جو بچ گیا وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو جزیہ جو ہے ان غیر مسلم اقوام سے لیا جاتا ہے جو اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے اور مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی یعطوا الجزیۃ، یعنی اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو جزیہ دیں، عن یدن اپنے ہاتھ سے، یعنی مقہور اور مغلوب ہو کر، ذلیل ہو کر، وہم صاغرون، ذلیل اور خوار اور رسوا ہو کر۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ذمہ کی عزت کرنا جائز نہیں ہے، اہل ذمہ کی عزت کرنا جائز نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی فوقیت دی جائے، بلکہ وہ تو ذلیل و حقیر اور بدبخت ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، یعنی یہود و نصارہ کو سلام میں پہل مت کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام میں پہل مت کرو، اور جب رستے میں ان سے کسی سے ملاقات ہو تو اسے تنگ حصے کی طرف نکلنے پر مجبور کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے توہین و تذلیل کی تمام معروف شرطیں ان پر عائد کر دی تھیں، یہود و نصارہ پر۔ ائمہ حفاظ نے عبد الرحمن بن غنم اشعری کی روایت کو بیان کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کے عیسائیوں سے مصالحت کی تو میں نے یہ دستاویز لکھی۔ اب دستاویز بھی سنا دیتی ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا امیر المومنین، اللہ کے بندے، عمر کے لیے فلاں فلاں شہر کے نصارہ کی طرف سے معاہدہ ہے، جب تم ہمارے پاس آئے تو ہم نے تم سے اپنی جانوں، اولادوں، مالوں اور اہل ملت کے لیے امن طلب کیا، اور تم سے یہ شرط طے کی کہ ہم اپنے شہر اور اس کے گرد و پیش میں کوئی گرجا کنیسہ، نہ کسی راہب کی خانقاہ بنائیں گے، نہ کسی خراب گرجا وغیرہ کی مرمت ہی کرائیں گے، اور مسلمان جہاں رہائش پذیر ہے وہاں نئے بھی نہیں بنائیں گے، اور دن ہو یا رات، یعنی گرجا جو ہے وہ نیا بھی نہیں بنائیں گے، اور دن ہو یا رات ہم کسی وقت بھی اپنے کنیسوں میں داخل ہونے والے کسی مسلمان کو منع نہیں کریں گے۔ مسافروں اور راہ چلتے لوگوں کے لیے ان کے دروازوں کو کھلا رکھیں گے۔ جو مسلمان ہمارے پاس آئے گا ہم 3 دن تک اس کی مہمان نوازی بھی کریں گے۔
ہم اپنے گرجوں اور گھروں میں کسی جاسوس کو جگہ نہیں دیں گے، مسلمانوں سے دھوکے فریب کی کوئی بات نہیں چھپائیں گے، ہم اپنی اولاد کو قرآن نہیں سکھائیں گے، شرک کا اظہار نہیں کریں گے، نہ کسی کو اس کی دعوت دیں گے۔ اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی اسلام کو قبول کرنا چاہے گا تو ہم اس کو منع بھی نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کی عزت کریں گے، جب وہ بیٹھنا چاہیں تو اپنی مجلسوں سے ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، ہم ٹوپی، عمامہ، جوتوں اور بالوں کے اسٹائل وغیرہ کسی چیز میں بھی مسلمانوں کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، ہم ان کی زبان نہیں بولیں گے، ان کی کنیتیں نہیں رکھیں گے، زین والے گھوڑوں پر سوار بھی نہیں ہوں گے، تلواریں نہیں لٹکائیں گے، کوئی بھی اسلحہ نہیں لیں گے اور نہ اسے اپنے ساتھ رکھیں گے، اپنی انگوٹھیوں پر عربی میں نقش نہیں کرائیں گے، شرابیں نہیں بیچیں گے، اپنے سروں کے اگلے بالوں کو کٹوا دیں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے صفائی کا خیال رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ پیٹی جسے نصرانی کمر اور پیٹ پر باندھتے ہیں اپنی کمروں پر ضرور لٹکائے رکھیں گے، صلیب کا نشان اپنے گرجوں پر ظاہر نہیں کریں گے، اپنی سلیبوں اور کتابوں کو مسلمانوں کے راستوں اور بازاروں میں ظاہر نہیں کریں گے، اپنے گرجوں میں ناقوس بہت آہستہ آواز میں بجائیں گے۔ یہ ناقوس جو ہے، یہ ناقوس بہت آہستہ آواز میں بجائیں گے۔ مسلمانوں کی موجودگی میں ہم اونچی آواز سے اپنی کتابوں کو نہیں پڑھیں گے، ہم اپنے مذہبی شعار مثلاً شعانین اور باعوث راستوں میں انجام نہیں دیں گے۔ شعانین نصارہ کی ایک اتوار کے دن کی عید ہوتی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیت المقدس میں داخل ہونے کی یاد منائی جاتی ہے، اور باعوث جو ہے عیسائیوں کے ہاں بارش کے لیے عبادت اور دعا وغیرہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مذہبی شعار جو ہے اس میں راستوں میں انجام نہیں دیں گے، ہم اپنے مردوں پر اونچی آواز میں بین بھی نہیں کریں گے اور نہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے راستوں اور بازاروں میں آگ لے کر چلیں گے، قبرستان میں مسلمانوں کے پڑوس میں اپنے مردوں کو دفن بھی نہیں کریں گے، مسلمانوں کے حصے میں آئے ہوئے غلام ہم نہیں لیں گے، ہم مسلمانوں کی خیر خواہی تو کرتے رہیں گے لیکن ان کے گھروں میں نہیں جھانکیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب میں یہ معاہدہ لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس میں یہ اضافہ بھی کر دیا، ہم کسی بھی مسلمان کو نہیں ماریں گے، ہم تمہاری طرف سے اپنے لیے اور اپنے اہل قبلہ و ملت کے لیے ان شرائط کو قبول کر کے امان کو قبول کرتے ہیں، اگر ہم نے ان میں سے کسی شرط کی خلاف ورزی کی جو ہم نے لگائی ہے اور اپنے اوپر لاگو کی ہیں تو پھر ہم سے آپ کا ذمہ دور ہو جائے گا اور ہم اس سزا کے مستحق ہوں گے جو وعدہ خلافی کرنے والے اور ہٹ دھرمی کرنے والے، ضد کرنے والے اور اختلاف کے بڑھانے والے کو ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔